السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محفوظ بھی ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل ڈی جے نعمان پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جی تو سامعین، چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب، جو کہ لکھی ہے نیہا بطول ملک نے، اور اس کا عنوان ہے جو چاہا وہ نہ پایا، جو پایا وہ نہ چاہا۔ جی تو سامعین، یہ کہانی 3 اقساط پر مشتمل ہے۔ آج آپ کے ساتھ قسط نمبر 2 شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شمسہ بیگم کے خلاف کوئی نہیں گیا تھا، ان کے فیصلوں کو حتمی قرار دیا جاتا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی، بطول علی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ ایک بار ماں کو اپنی پسند بتائی بھی تو ماں نے اسے بہت سمجھایا۔ اس کی ماما اس کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھی، جبکہ علی بھی مایوس ہو چکا تھا۔ اب بطول اس سے کسی قسم کا واسطہ نہیں رکھتی تھی۔ گھر کے باقی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جاب کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ بطول کو اسلام آباد سے ہسپتال میں جاب کے لیے بلایا گیا تھا اور وہ جانا بھی چاہتی تھی۔ علی سوچتا تھا بطول کو شادی کے بعد ٹھیک کر دے گا اپنی محبت سے۔ ان سب کی شادی کے دن قریب تھے۔ گھر میں دن رات شادی کی تیاریوں میں سب مصروف تھے۔ 25 اکتوبر کے دن نکاح ہونا تھا۔ آج 19 اکتوبر کی شام تھی جب بطول اور بلال کو ایک ساتھ مارکیٹ جانے کا موقع ملا۔ علی کام کے سلسلے میں ملتان گیا تھا، اس لیے بلال اسے ساتھ لایا تھا۔ دونوں پورے راستے خاموش تھے۔ بلال نے بات شروع کرنا چاہی تھی۔ بطول پلیز اپنا خیال رکھو، چہرہ کتنا پھیکا پڑ گیا ہے، مجھے لگتا ہے تم خوش نہیں۔ جب بطول نے کوئی جواب نہیں دیا تو بلال اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ بلال نے گاڑی سائڈ کر کے بطول کو پکارا، بطول کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ علی سے لڑی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے یار؟ اور بطول مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بطول کچھ تو بولو یار پلیز، میری جان نکل رہی ہے، بولو بتاؤ۔ بہت مشکل سے بول سکی تھی وہ۔ بلال میں مر رہی ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے ایسی موت نہ دو کہ میں نہ مر سکوں نہ جی سکوں۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تم پہلے چپ کرو، خاموش تو ہو، پھر بتاؤ کیا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بلال اسے ریسٹورنٹ پہ لے آیا تھا۔ بیٹھو، اب رونا نہیں، بتاؤ کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں، بولو۔ بلال، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا آئیڈیل تصور کیا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز بلال مجھے ایسی موت نہ مارو۔ تم میرے سامنے نگین سے نکاح کرو گے، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میرا دل کرتا ہے مر جاؤں، میں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی، پلیز نگین سے شادی نہ کرو، بابا سے بات کرو نا پلیز۔ علی تو بس میرا دوست تھا، بہترین کزن، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسے سب پتا ہے میں تمہیں چاہتی ہوں، مجھے نفرت ہے اس سے۔ اس نے دادی کو انکار تک نہیں کیا، کر سکتا تھا نا وہ۔ بلال خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جیسے بہت عرصے بعد وہ بات کر رہی ہو اور وہ اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ ایک گہری سانس کے بعد بلال نے اسے سمجھانا شروع کیا، تم بہت دیر کر چکی ہو، میں تم سے ڈرتا تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی نا کزن تو بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد، کہتی تھی نا تم۔ میں اپنے دل کا حال کیا بتاتا تمہیں، تمہارا رد عمل کیا ہوگا، کہیں تم چاچو کو نہ کہہ دو، تمہاری ناراضگی سے ڈرتا تھا، میں اس لیے خاموش تھا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا علی اور تم دونوں پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو، مزید کیا بات کرتا، اس لیے چپ لگ گئی تھی۔ لیکن تمہاری منگنی کے دن تمہاری آنکھیں کچھ اور داستان سنا رہی تھی، میں سمجھ گیا تھا، اور تمہارے کمرے سے میری تصویروں کا ملنا۔ بطول نے حیرت سے کہا، تصویریں؟ کون سی تصویریں؟ وہ میں حیدر احمد جب گھر میں کام کروا رہے تھے نا منگنی کے دن، تب دیکھا تھا سب۔ خیر میں تمہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی برباد نہ کرو،
شادی کے کارڈ جا چکے ہیں سب کے گھروں میں۔ چاچو بہت خوش ہیں، انہیں تم سے بہت امیدیں ہیں، ان کی امید نہ توڑنا، یقین نہ توڑنا۔ علی تمہیں خوش رکھے گا، بھروسہ رکھو۔ اب رونے کا کیا فائدہ ہے یار، گھر والوں نے محسوس کیا تو برا ہو جائے گا، سمجھدار ہو، نادانی نہیں کرو گی، اور میری محبت کو یک طرفہ سمجھ کر دفن کر دینا۔ میں اب نگین کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں، میری شریک حیات ہے، میں اس کے حصے کی محبت اس کو دینا چاہتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم اپنی زندگی خراب نہ کرو، اور ٹھیک ہے نا؟ اسے بلال سے یہ امید تو نہیں تھی، لیکن بلال کو کڑوی بات کرنا بھی ضروری تھی، ورنہ بطول جذبات میں غلط قدم اٹھا لیتی۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، بطول زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ میری یہ زندگی جس کے بنا ادھوری ہے، اسی کی زندگی میرے بغیر بنتی ہے۔ آج شمس ولا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، مہندی کی رسم تھی، دونوں سبز جوڑا پہنے خوبصورت لگ رہی تھی، ہر طرف چہل پہل ڈھولکی اور رونق تھی۔ علی ملتان سے اب تک نہیں آیا تھا، اس نے بارات سے ایک دن پہلے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بطول کو میسج اور کال کر رہا تھا، بطول اسے اگنور کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے نازیہ کو ویڈیو کال کی اور اس بات پہ بطول چڑ گئی۔ علی کو بہت برا لگا تھا اس کا یہ رویہ۔ مہندی کی رسم کے بعد بطول اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے بیٹھی تھی۔ اس کی ایک ہی دوست تھی رابیل، جسے وہ ربی کہتی تھی۔ اپنے دل کا حال اس نے ربی تک کو نہیں بتایا تھا۔ ربی اس کے کمرے کے باہر تھی، کافی دیر دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ بطول مجھے کام ہے یار تم سے۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے برابر کمرے سے ناسیہ کو بلایا۔ آپی، وہ یہ دروازہ بھی نہیں کھول رہی، اس نے پارلر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، صبح سے بھوکی ہے، کھانا لے کر آئی ہوں۔ اچھا، نازیہ نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ سو گئی ہوگی، تم فکر نہ کرو، تھک گئی ہوگی، کھا لیا ہوگا، تم بھی آرام کرو، صبح بہت کام ہے۔ رابیل بطول کے ساتھ رکنا چاہتی تھی، لیکن اسے زہرا کے کمرے میں جاتا دیکھ کر بلال نے آواز دی، ربی! جی بھائی۔ ربی کہاں جا رہی ہو؟ بطول کا کمرہ وہ رہا۔ بھائی وہ شاید سو گئی ہے، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا؟ اچھا، اس نے کچھ کھایا تھا؟ نہیں بھائی، وہ صبح سے بھوکی ہے۔ ہیں؟ کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی، طبیعت ٹھیک ہے نا اس کی؟ پتہ نہیں بھائی، علی بھائی کی بھی کال اٹینڈ نہیں کرتی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، وہ بہت گمسم سی ہو گئی ہے۔ اچھا، تم سو جاؤ، شادی کی ٹینشن لی ہے، فکر نہیں کرو۔ اب بلال پریشانی کے عالم میں بطول کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پہلے بطول کو کال کی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بلال کے ذہن میں 100 خیال آ رہے تھے۔ اس نے آواز دی، بطول پلیز دروازہ کھولو۔ بطول میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، بطول پلیز ایک بار بات سن لو، پلیز پلیز پلیز۔ وہ مسلسل سے پکار رہا تھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو بلال نے اسے سخت لہجے میں کہا، اوکے نہ کھولو، چاچو کے پاس جا کے سب بتا رہا ہوں، سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ چاچو کا تمہیں پتا ہے نا، رہو اندر، وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اٹھی اور دروازہ کھولا۔ بطول نے دروازہ کھولا تو بلال پلٹا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا وہ۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ کل اس کی شادی ہے؟ بطول، یہ حالت کسی نے دیکھ لیا تو؟ تم اف یار، بکھرے بال، مہندی کا پھیکا رنگ، چہرے پر آنسوں کے داغ، پھیلا ہوا کاجل، سرخ آنکھیں۔ وہ خاموش کھڑی زمین پر دیکھ رہی تھی۔ بلال نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کے خود اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اداس لہجے میں بات شروع کی، بطول آئی ایم سوری، پلیز انڈرسٹینڈ می، پلیز آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو بٹ۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ بطول نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنسو لیے لفظوں کی تمہید باندھ رہا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ باہمت وکیل ہے۔ جو لوگوں کے لیے سخت ترین انسان تھا، آج وہ بطول کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، بطول نے بس ایک بات کہی تھی اور پھر وہ خاموش ہو گئی تھی۔
محبت کے بعد محبت ممکن ہوتی ہے، پر ٹوٹ کے چاہنا صرف ایک بار ہوتا ہے۔ بلال کو لگا تھا کہ اس نے اسے ٹوک ماری تھی کہ میں محبت دفن کر چکا ہوں، نگین میری سب کچھ ہے۔ اسے اس کی یہ بات ناگوار گزری تھی، مگر وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ جاؤ یہاں سے، نہیں پہلے تم پلیز ان سب سے باہر آؤ، کل تم نے اپنے گھر چلے جانا ہے، ایسے جاؤ گی؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ جا رہا ہوں کھانا لینے اور ساتھ کھائیں گے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، لے آؤں؟ بلال یہاں سے جاؤ اپنی شریک حیات کے پاس، میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں، میں کچھ بولوں گی تو تمہیں بہت برا لگے گا، جاؤ یہاں سے۔ میں مروں یا جیوں تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ بلال اس کی اس حرکت پر حیرت زدہ تھا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا کیونکہ بطول اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ بطول حواس میں نہیں تھی۔ رات کے اس پہر اس نے بلال کو میسج کیا تھا۔ اس کے تلخ رویے پر پہلے دل دکھتا تھا، فوراً رو پڑتی تھی، اب بس خاموش ہو جاتی ہوں۔ بلال نے فوراً جواب دیا، تلخ رویہ؟ کون سا رویہ؟ بطول نے پھر میسج کیا، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ بلال حیران تھا، یار اذیت نہ دو خود کو۔ بلال نے ایک میسج بھیجا۔ بلال کی حالت بھی تو بطول جیسی تھی۔ کبھی جوان موت دیکھی ہے؟ میں نے اس کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ شٹ اپ، بس یہی کہا تھا بطول نے۔ بطول پلیز کیوں زندگی خراب کرنے میں لگی ہو؟ میں تو تمہیں بھول بھی چکا، تم بھی بھول جاؤ۔ ان یادوں کو خراب نہ کرو، بہت پچھتاؤ گی تم۔ بات نہیں سنتی میری، میرا قصور بتا دو، کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ دعا کرو مر جاؤں، نہ نگین کا ہوں نہ تمہارا۔ بڑوں کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ سمجھ آئے گا تمہیں۔ بطول کو بلال کی باتوں پر بے حد غصہ تھا۔ آخری میسج کر رہا ہوں، کھانا کھا لو پلیز، بیمار پڑ جاؤ گی۔ خود کو اذیت نہ دو پلیز یار، ریپلائی می۔ وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گی میری، پلیز جواب دو۔ تم ٹھیک ہو جاؤ یار، مجھے درد ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے۔ وہ موبائل آف کر کے آنکھیں بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے نعمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔